أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات یعنی ہم نے تم میں سے ہر طبقے کے لیے ایک خاص شریعت، خاص طریق عمل بنایا، جس میں اصول مشترک متفق علیہ ہونے کے باوجود فروعی احکام میں کچھ اختلافات بمصلحت ہوتے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل یا دیگر آسمانی کتابوں میں جو کچھ فروعی اختلافات ہیں، اصولی اختلاف تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصولی اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ سب میں، ساری کتب سماویہ میں اللہ رب العالمین نے وحدانیت، نبوت اور رسالت کی تصدیق سب میں کرائی ہے، سب میں حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادائیگی کا حکم سب میں دیا ہے۔ شرک سے، کفر سے، نفاق سے بچنے کا حکم ساری کتابوں میں عطا فرمایا۔ صرف فروعی یعنی چھوٹے چھوٹے اختلافات ہو سکتے ہیں، اور وہ اختلافات کی کچھ حکمتیں ہیں۔ بہت سی مصلحتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا کے ہر دور، ہر طبقے کے انسانوں کے مزاج و طبائع مختلف ہوتی ہیں۔ زمانے کا اختلاف طبیعت انسانی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر سب کے لیے فروعی احکام ایک ہی کر دیے جائیں تو انسان بڑی مشکل میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر زمانے، ہر مزاج کے جذبات کی رعایت رکھ کر فروعی احکامات میں مناسب تبدیلی کی جائے۔ یہاں ناسخ اور منسوخ کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ حکم دینے والے کو پہلے حالات معلوم نہیں تھے تو ایک حکم دے دیا، پھر نئے حالات سامنے آئے تو اس کو منسوخ کر دیا، یا پہلے غفلت اور غلطی سے کوئی حکم صادر کر دیا تھا، پھر تنبہ ہوا تو بدل دیا۔ ایسا نہیں۔ حالات اور احوال کے اعتبار سے احکام بدلیں۔ کوئی یوں نہ سمجھے کہ صاحب اللہ کو پہلے نعوذ باللہ کیا پتہ نہیں تھا، اللہ کو تو سب معلوم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اس لیے رحم فرما کر لوگوں کے احوال کے اعتبار سے احکام عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر پہلے منڈی میں 100 کلو کی بھرتی والی بوری چلتی تھی گیہوں کی، اور پھر گھٹا کے اب وہ کر دی 60، پھر 60 پہ بھی آگے اب 50۔ کیوں آگے؟ اس لیے کہ اب لوگوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ کونٹل کی بوری اٹھاویں، جلدی سے اٹھا کے پھینک دیں۔ ہمارے یہاں ایک قوم سے تو وہ نائی تھے، رسولہ، بالکل دبلے پتلے سے، ان کی دکان تھی پنساری کی گاؤں میں سنگار، اور مزاج ان کا بڑا کڑک تھا، دیندار بھلے آدمی تھے، نمازی آدمی تھے، لیکن مزاج بڑا سخت تھا۔ کوئی چیز آپ نے ان سے لی، ہم ان سے لاوے زیادہ، ہڑ، کالا نمک، یا کبھی گھر کی پتائی ہوئے تو نیلت ہوتا،
10 पैसे का, تو جب اس سے ہم سوچے ایک آدھ پیسہ اس میں سے بچ جائے تو اس کی مٹھائی کھا لیں گے. تو دادا کہے دادا 10 پیسہ کو منگایا تو لیکن 8 پیسہ کو دے دیں 12 سے کم میں نہ مل سکے. آگے سے آگے بولے اگر ہم وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے دوسری دکان پہ ٹرائی کر کے آئے پھر 15 پیسے کا اب نہیں, پھر دوبارہ نو اور کم کرنو بھگ یہاں سے پھر بھگا بھی دے گئے. ایسے مزاج کے, لیکن طاقت دبلے پتلے اتنے ہیں جیسے ہماری چودھری صاحب کونٹل کی بوری یوں پکڑ کے اور یوں پکڑ کے اور چل دے گئے. جب کسی وزن نہ رہے تم پہ نہ اٹھے وزن دکھاؤ رہ گیا کوڑی میں بھر لے ایک ہاتھ سے کونٹل کی اور دبلے پتلے بالکل. تو قوت اللہ نے اتنی دی تھی. لیکن آج کل اتنے کمزوریاں آ گئی لوگوں میں کہ اب 60 سے 50 کلو کی بھرتی آ گئی. اب کوئی کہنے لگ جائے لو صاحب پہلے تو اتنا تھا اور اب اتنا کیوں ہے. تو حالات کے اعتبار سے لوگوں میں بھی نظام بدلتے ہیں. تو اللہ رب العالمین بھی احکم الحاکمین بھی ہے, عزیز بھی ہے, حکیم بھی ہے. عزیز کے معنی آتے ہیں پیارے کے اور حکیم کے معنی آتے ہیں حکمتوں سے بھرا ہوا لبریز. بعض تو آدمی عزیز ہوتے ہیں حکیم نہیں ہوتے. بعض لوگ بہت محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے لیکن ان میں حکمت نہیں ہوتی, اور بعض لوگ حکیم تو ہوتے ہیں لیکن وہ عزیز نہیں ہوتے. ایسے حکیم ہوتے ہیں نا پکڑو ہاتھ اس کا, ہاتھ جوڑے پکڑو ہاتھ, اب نہ اس کو گولی کھلائی نہ اس کو انجیکشن دیا, اور پہلوانوں کی طرح سے اب اس کے ہاتھ کو توڑ رہے مڑوڑ رہے, وہ چیخ رہا چلا رہا پسینہ ہو رہا. تو یہ حکمت تو ہے اس میں لیکن عزیزیت نہیں ہے. عزیزیت ایسے ہوگی کہ پہلے اس کو دیکھا سکون سے کہ کہاں درد ہے یہاں درد ہے, پھر سوچا کہ بھئی اس کو تو بڑی تکلیف ہوگی اگر ہم اس کے ہاتھ کو سیدھا کریں گے, تو پہلے اس کو انجیکشن دے دیا, سن کر دیا ہاتھ, اب آرام سے جو ہے اس کو صحیح کر دیا. تو یہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے یہ آدمی. ایسی اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. عزیز تو اتنا ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے میں ہر وقت ہمارے ساتھ اتنا پیار فرماتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں گندگی میں بھی ہماری حفاظت کرتا ہو. ہم تو دنیا میں اکتا جاتے ہیں بعض وقت, خود بعض وقت آدمی اپنی گندی سے اکتا جاتا ہے. زکام ہو جانے تو زیادہ دن, پھر ناک میں سے سڑان آنے لگے گی, پھر خود کہا یار بدبو سی آ رہی, یعنی خود اپنی بدبو ہو, تعفن ہے اپنی, لیکن اس سے ہی نفرت کر رہا اپنی سے. لیکن اللہ رب العالمین کتنا عزیز ہے جبکہ بالکل پاکیزہ ہے, لیکن پھر بھی غلاظت میں بھی ہماری کیسے حفاظت اس نے فرمائی, اور آج بھی کیسے حفاظت فرما رہا ہماری. ہمارے پیٹ میں, شریر میں, جسم کے ہر عضو کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے. ہمارا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جس میں کوئی پاکیزگی ہو اندر. وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پہ ایسا پلستر چڑھا رکھا ہے کہ نہ خون کی بدبو باہر آتی, نہ ٹٹی کی, نہ پیشاب کی, نہ بلغم کی, اور نہ دیگر جراثیموں کی. ورنہ اگر ہمیں مشین پہ رکھ دیا جائے اور پھر ہماری تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے تو ہم سب گندگی کے اور کیڑوں کے ڈھیر ہیں. ناک میں بھی گندگی, آنکھ میں بھی, منہ میں بھی, سانس میں بھی, ہر جگہ کیڑے مکوڑے ہمارے سارے شریر میں پل رہے ہیں اور اللہ پال رہا انہیں. لیکن ظاہر میں شکل صورت, آواز, تکلم, انداز کتنا بہترین دے رکھا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی. بعض وقت آدمی کوئی نورانی چہرہ سامنے آتا ہے, داڑھی والا, ٹوپی والا, کرتے والا, بڑا بوڑھا, بچہ, کوئی بھی طبیعت خوش ہو جاتی دیکھ کے دور سے ہی, مزاج کے اندر تبدیلی آئے. بھائی واہ ماشاءاللہ. کوئی چھوٹا سا بچہ ہو اسے آپ کرتا پجامہ ٹوپی پہنا کے چھوڑو, پھر دیکھو کتنا اچھا لگتا. ایسے ہی بڑے بوڑھے داڑھی ٹوپی میں منور چہرے میں جب نظر آتے ہیں تو ایک دم سے طبیعت کے اندر فرحت پیدا ہوتی ہے, خوشی اور مسرت. اور ایسی اگر اس کی داڑھی ٹوپی کرتا ہٹا دو, ننگا کر دو, پھر دیکھو آدمی ایک بار دیکھتے فوراً لاہول پڑے گا اس پہ. اب ایسے شرم نہیں آ رہی, بڈھا آدمی ننگا پھر رہا. تو یہ سب اللہ کا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی حکمتیں رکھی ہیں کیونکہ وہ حکیم ہے اور وہ عزیز ہے. تو یہ حکمت الہیہ کا تقاضا ہوا کہ ہر زمانے اور ہر مزاج کے جذبات کی رعایت رکھ کر فروعی احکام میں مناسب تبدیلی کی جائے. تو یہاں ناسخ اور منسوخ کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ حکم دینے والے کو پہلے معلوم نہیں تھا تو ایک حکم دے دیا, پھر نئے حالات سامنے آئے تو اس کو منسوخ کر دیا, یا پہلے غفلت اور غلطی سے کوئی حکم صادر کر دیا تھا پھر اس پہ اس کو تنبہ ہوا, ہوش آیا تو بدل دیا. ایسا نہیں, بلکہ شریعتوں میں ناسخ اور منسوخ کی مثال بالکل ایک حکیم اور ڈاکٹر کے نسخے کی مثال کہ جس میں دوائیں
تدریجاً بدل جاتی ہیں کہ حکیم ڈاکٹر کو پہلے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 3 روز اس دوا کا استعمال کرنے کے بعد مریض پر یہ کیفیات طاری ہو جائیں گی، اس وقت فلاں دوا دی جائے گی۔ ایسی اللہ کو معلوم تھا۔ اب وادی تیہ میں جب یہ بنو اسرائیل بھٹک رہے تھے، 40 سال بھٹکے وہاں، اب وہاں نہ تو کوئی بازار تھا، نہ کوئی دکانیں تھی، اور نہ کوئی سامان تھا، لک تک چٹیل میدان تھا۔ وہ تو اتفاق سے وہاں رکے تھے، اور پھر حکم ہو گیا تھا قوم عمالقہ پہ حملہ کرنے جہاد کا، تو وہ تیار نہیں ہوتے تو وہاں رہے۔ اب وہاں ظاہر سی بات ہے وہاں کپڑے کی بھی کوئی دکان نہیں، تو اللہ نے کیا کام کیا، ایک بار کپڑا سلوا لو، پھر اس کی عمر کے ساتھ بڑھتا رہے گا۔ دیکھو اللہ کا نظام۔ سنو کبھی یہاں کوئی کھانے کے لیے کوئی جانور بھی نہیں جن ذبح کر کے کھا لو، یا سبزی ہے فروٹ وہ بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم آسمان سے تمہارے لیے بنا ہوا کھانا اتاریں گے۔ آسمان سے دسترخوان اترتا رہا۔ اب یہاں پانی کے لیے کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی نہر ندی یا کنواں نہیں ہے، تو فرمایا کہ ان کے لیے ایک پتھر میں وہ مار دو اور اس میں سے پانی جاری ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں پتھر سے پانی جاری کرنے کے کئی بار کے واقعات ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عزیز ہے، اتنا حکیم ہے۔ اب اسے پتا تھا کہ امت محمدیہ کی عمر 60-70-100 سال رہے گی۔ اب اگر میں نے ان کو ایسے احکام دے دیے جیسے پہلے لوگوں کو تھے کہ 200-200 سال تک ایک سجدے میں وقت گزارا، لوگوں نے 250-250 سال تک ایک سجدے میں وقت گزارا، 500 سال تک کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے ایک بزرگ کا کہ اس نے 500 سال تک سر ہی نہ اٹھایا سجدے سے، پڑا ہی رہا سجدے میں کہ اللہ تم مجھ سے راضی ہو گئے جب اٹھاؤں گا سر۔ تو اگر ہمیں ایسے حکم مل جاتا کہ صاحب 250-250 سال تک ایک سجدہ کرنا ہے، تو پتہ چلتا کہ امت محمدیہ کی عمر 250 سال نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی عمر کے اعتبار سے اس کے لیے احکام ایسے دے دیے کہ تم میرے کلام الہی کو خالی کھول کر بھی دیکھ لو گے تب بھی میں تمہیں ثواب دوں گا، اس سے محبت کر لو گے تب بھی ثواب دوں گا، اور تلاوت کر لی تم نے اس کی تو ہر حرف کے بدلے میں 10-10 نیکیاں دے دوں گا۔ اگر تم نے اس کی تلاوت نماز میں کر لی تو پھر 100 نیکیاں دے دوں گا۔ جمعے کے دن تلاوت کر لی تو 100 نیکیاں جو ہے 10 سے اور فضیلت ہو جائیں گی۔ رمضان میں کوئی عمل کر لیا تو 70 گنے بڑھا دیا جائے گا۔ تم اگر حرم شریف میں جا کے ایک نیکی کر لو گے تو تمہیں 1,00,000 نیکی عطا فرما دوں گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کے تم عمل کر لو گے تو 7-7 لاکھ نیکیوں کا ثواب تمہیں مرحمت فرما دوں گا۔ 1 سال اللہ کی راہ میں لگا لو گے تو یوں سمجھو 7 لاکھ سال تم نے اللہ کے دین کی خدمت میں لگا دی۔ تو یہ ساری چیزیں امت محمدیہ کے لیے مصلحتاً اور عزیزیت اور حکمت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ تو یہ حکیم کا انداز ہے۔ جیسے ڈاکٹر حکیم ہوتا ہے کہ پہلے ایک نسخہ دیا پھر دوسرا دیتا ہے، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوتا کہ پچھلا نسخہ کیا غلط تھا، اسے کیوں بدل دیا۔ تو حکیم یہ کہے گا نہیں صاحب پہلے اس کو اس کی ضرورت تھی، اب اس کی ضرورت ہے، اس لیے منسوخ کیا گیا۔ بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ پچھلے ایام میں وہی نسخہ صحیح اور ضروری تھا، اور بعد کے حالات میں یہی دوسرا نسخہ صحیح اور ضروری ہے۔ تو ایسے ہی آیات مذکورہ میں آئے ہوئے صریح اور ضمنی احکام کا خلاصہ یہاں بیان کیا۔ اول ابتدائی آیات سے معلوم ہوا کہ یہود کا مقدمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمایا، تو یہ فیصلہ شریعت تورات کے مطابق بھی تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ پچھلی شریعتیں پچھلی شریعتوں میں جو احکام الہیہ نافذ تھے، جب قرآن یا وحی الہی نے ان کو منسوخ نہ کیا ہو، وہ بدستور باقی رہتے ہیں۔ جیسا کہ یہود کے مقدمات میں قصاص کے مساوات اور سزائے زنا میں سنگساری کا حکم تورات میں بھی تھا، پھر قرآن پاک میں بھی اس کو بعینی ہی باقی رکھا۔ تو پچھلی شریعتوں میں، پچھلی کتب سماویہ میں جن احکام کو قرآن نے نہیں بدلا وہ جوں کے تو رہیں گے۔ اس کی مثال جیسے ہمارے ملک ہے، پہلے مغلیہ دور تھا، پھر انگریزی حکومت آئی، اب جمہوری دور ہے، تو کچھ قانون مغلیہ دور کے آج بھی چل رہے ہیں جن کو اس وقت کر دیا تھا۔ مثلاً یہ ڈاک کا نظام، یہ اسلامی دیا ہوا نظام ہے۔ ایسے ہی فوج کی ترتیبات کا نظام، یہ بھی پہلے دور کا دیا ہوا ہے۔ کچھ اس میں الفاظ
عدالتوں میں، تھانوں میں یا پچھلے ریکارڈوں میں آج بھی وہی چل رہے ہیں. مثلا محرر کا لفظ آج بھی استعمال ہوتا ہے، نقل کا آج بھی ہوتا ہے، نقل بیانی، اندراج، یہ ایسے الفاظ ہیں جو انگریز ان کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن سب مغلیہ دور کے الفاظ ہیں. اور وہی قانون بھی چل رہا ہے، اندراج رجسٹر لاؤ بھائی. تھانوں میں بھی ہوتا ہے اندراج رجسٹر، اور وہاں تحصیلوں میں بھی ہوتا ہے، اور اس میں بھی ہوتا ہے، جیلوں میں بھی ہوتا ہے اندراج رجسٹر. داخل خارج زمینوں کی جو وہ ہوتا ہے وہ آج بھی وہی چل رہا ہے، اور وہی حکم وہی ہے جو مغلیہ دور میں تھا. ایسے ہی مغلیہ دور میں اسلامی نظام کے مطابق عورتوں کے لیے 1/3 میراث ملا کرتی تھی. بعض اسٹیٹوں میں آج بھی ہے وہ، مثلا راجستھان میں اگر آپ زمین بیچیں گے، خاندانی زمین کو، آبائی زمین کو، تو بغیر بہن یا بغیر پھوپھی کی اجازت کے نہیں بیچ سکتے. اس میں وہ پوچھیں گے پھوپھی ہے کہ نہیں، بہن ہے کہ نہیں تمہارے، ہیں تو ان کا 1/3 حصہ جو شریعت نے دیا ہے وہ آج بھی چلتا ہے، وہ قانون ہے ان کا. تو کچھ قانون مغلیہ دور کے لیکن چل آج بھی رہے ہیں. ایسی انگریزی دور کے بہت سے قانون ہیں، مثلا یہ فوجی ڈریس ہے، اس میں کچھ ترمیم ہوئی، کچھ باقی رہا. ٹی ٹی ہیں، یہ ٹی ٹی ہمارے ہندوستانی ڈریس کے نہیں ہیں، وہ انگریزی دور کے وہی ٹی ٹی چلے آ رہے ہیں جو انگریزی دور میں چلا کرتے تھے. وہی ان کی ڈریس ہے، وہی لباس ہے، وہی بھاشا ہے انگلش. جبکہ ہمارا ہندوستان ہے، ہندوستانی ڈریس ہونی چاہیے تھی. اب ہندوؤں کی ڈریس کیا ہے؟ وہی باپو کی ہوتی دھوتی سی، کرتا سا. جب تو ہم سمجھتے کہ صاحب ہاں واقعی تم ہندوستانی اس میں رہ رہے ہو. لیکن آج بھی کلکٹریٹ، سیکٹریٹ یا جتنے بھی بہت سے الفاظ ایسے ہیں وہی انگلش دور کے چل رہے ہیں، تو ان کو کوئی تبدیل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. تو ایسے ہی قرآن پاک میں بھی بعض ان احکام کو بدلا ہے جن کو اللہ کو بدلنا تھا. جو پچھلی کتابوں میں بہت سے احکامات پہلے بھی تھے وہ آج بھی ہیں، اور نہ منسوخ سمجھے جائیں گے نہ ان کو ختم کیا جائے گا، وہ ایسے ہی رہیں گے. اسی لیے یہ قرآن کے اندر اتنی فراست ہے اور کتابوں میں نہیں ہے. اور میں تو یہ ہے کہ زبور کے بعد تورات آ گئی، اب زبور منسوخ. زبور کے بعد انجیل آ گئی، اب انجیل منسوخ. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ نہیں، ہم کسی کو منسوخ نہیں کرتے. ہمارا تو اپنا الگ نظام ہے، اس میں اللہ نے جو حکم فرمایا ہے ان پہ آج بھی عمل ہوگا جن کو قرآن نے اجازت دے دی، اور جن کو قرآن نے اجازت نہیں دی ان پہ عمل نہیں ہو سکتا. اسی طرح دوسری آیت میں زخموں کے قصاص کا حکم جو بحوالہ تورات بیان کیا ہے، اسلام میں بھی یہی حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا. اسی بنا پر جمہور علماء اسلام کے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں کے وہ احکام جن کو قرآن نے منسوخ نہ کیا ہو وہ ہماری شریعت میں بھی نافذ اور واجب الاتباع ہیں. یہی وجہ ہے کہ آیات مذکورہ میں اہل تورات کو تورات کے مطابق، اہل انجیل کو انجیل کے مطابق حکم دینے، عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حالانکہ یہ دونوں کتابیں اور ان کی شریعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد منسوخ ہو چکی ہیں. مطلب یہ ہے کہ تورات و انجیل کے جو احکام قرآن نے منسوخ نہیں کیے وہ آج بھی واجب الاتباع ہیں. اور پھر ہم اگر کوئی آدمی اب یوں کہے کہ صاحب جب وہ واجب الاتباع ہے تو کیوں نہ ہم تورات کو مان لیں، کیوں نہ انجیل اور زبور کو مان لیں، تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ تم تورات، زبور، انجیل کو اگر مانو گے تو وہ ساری چیزیں ہمارے قرآن میں موجود ہیں، تمہیں ان کی ضرورت ہی نہیں. جب تمہارے پاس سارا بھنڈارا موجود ہے پھر ایک چیز کو پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تیسرا حکم ان آیات میں یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے خلاف دنیا بعض صورتوں میں، تیسرا حکم ان آیات میں یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے خلاف حکم دینا بعض صورتوں میں کفر ہے، جبکہ اعتقاد میں بھی اس کو حق نہ جانتا ہو. اور بعض صورتوں میں ظلم اور فسق ہے، جبکہ عقیدہ کی روح سے تو ان احکام کو حق مانتا ہے مگر عملاً اس کے خلاف کرتا ہے. یہ کتنی گہری بات ہے. مسلمانوں میں بہت سے ایسے ہیں جو بعض مسائل میں یوں کہنے کہ لو یہ بھی کوئی بات ہو گئی، ہماری شریعت میں یہ مت ہوتا، یہ ہم نہیں مانتے اسے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. بات چیزوں کہ جیسے طلاق کا مسئلہ کہ لو صاحب
نشے میں بھی پڑ جاتی ہے، یہ بھی کوئی بات ہوگی، آدمی نہیں ہے ہوش میں، تو سب سے پہلے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے کہ اس نے نشہ کیا ہی کیوں تھا۔ اب کوئی آدمی کہنے لگا صاحب کیا کروں، بندوق سے میں نے بس یوں کر دیا تھا، اب 2-4 مر گئے تو میں کیا کروں، میں نے مارنے کے ارادے سے تھوڑی کیا، تو میں تو ویسے ہی ہلا رہا تھا۔ اب سب سے پہلے تو تیرے پاس بندوق آئی کیوں، اور پھر بندوق آ گئی تیرے پاس چلانے کا لائسنس تھا یا نہیں تھا؟ اگر لائسنس تھا تو لائسنس دینے سے پہلے تجھے سب کچھ سکھایا گیا تھا کہ بندوق کو رکھنا کیسے ہے اور چلانا کہاں پر ہے، کہاں اس کو کھولنا نہیں کھولنا، وہ پہلے ہی تو نے غلطیاں کی۔ اب کہنے لگے صاحب میں تو ویسے ہی کر رہا تھا، مر گیا تو میں کیا کروں۔ تو ایسے بعض لوگ کیا کہتے ہیں نکلو صاحب ایسے بھی طلاق کہیں پڑ جاتی ہوں گی، یہ تو شریعت نے ویسے ہی نعوذ باللہ استغفر اللہ بنا دیا، تو ایسے کہنا، اس کو سمجھنا یہ کفر ہے۔ ایسے حلالے کا معاملہ، لو صاحب شریعت نے، یہ بھی کوئی عجیب بات ہے؟ بھائی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، کسی نے طلاق دے دی، تب نک صاحب حلالہ کرواؤ پہلے۔ حلالہ اسی لیے تو ہے، طلاق اس کے نکاح کی حفاظت کے لیے۔ جب تمہارے ذہن میں یہ بات رہے گی تم لفظ طلاق کو لاؤ گے ہی نہیں کہ صاحب اگر میں نے نعوذ باللہ طلاق دے دیا تو پھر میری بیوی میرے لیے حرام ہو جائے گی۔ جب یہ ذہن میں رہے گی تمہارے، تم طلاق دو گے کیوں، طلاق جیسا لفظ لاؤ گے کیوں زبان پر؟ جبکہ ایک حدیث میں آتا ہے جب بندہ طلاق دیتا ہے تو عرش الہی بھی ہل جاتا ہے، کتنا بڑا معاملہ۔ لیکن ہم لوگ دھڑا دھڑ ذرا سے نشے میں پیائے، وہاں جا کے شراب، اب آ کے نشے میں بنا نہیں کھانا بڑھیا، یہ ذائقہ زبان کا خراب ہے، اچھا نہیں لگا، مار دی طلاق، تھوڑی پٹائی کی پھر طلاق پھینک دی۔ تو یہ ساری چیزیں، تو کوئی بھی معاملہ شریعت کا، ایک تو یہ ہے کہ آدمی اس معاملے کو عقیدتاً تو مانتا ہے، جیسے نماز کا مسئلہ ہر مسلمان جانتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن غفلت میں سستی میں پڑھ نہیں رہا کھلے عام، تو یہ تو ہے فسق اور ظلم، یعنی علل اعلان دین کو مٹانے والا۔ اور ایک یہ ہے کہ صاحب لو جی اب ہم کاروبار کریں کہ نماز پڑھیں، یہ بھی 5 ٹائم کی کر دی فرض ہم پہ، نعوذ باللہ، ایسا سمجھنا، ایسا کہنا، یہ کفر ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اعتقادی کفر۔ ہم نے زبان سے یوں نہیں کہا کہ اللہ ایک نہیں ہے، نبی رسول نہیں ہے، ہم نے نہیں کہا زبان سے، لیکن ہم نے ایسا عمل کیا ہے تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تم نے اللہ کو اللہ مانا ہی نہیں، تم نے نبی کو نبی مانا ہی نہیں۔ اگر اللہ کو اللہ مانتے تو اللہ کے حکم کو مانتے، نبی کو نبی مانتے تو نبی کے حکم پر چلتے۔ تو اعتقاداً ہم نے گویا اس کا انکار کیا۔ تو بعض صورتوں میں یہ احکام بھی کفر ہو جاتے ہیں، اور بعض صورتوں میں ظلم اور فسق ہوتے ہیں، جبکہ عقیدہ کی روح سے تو ان احکام کو حق مانتا ہے۔ مثلا نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو مانتا تو حق ہے، لیکن ارے اب حج کون کرے بھائی، 5-6 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، بھائی ہم سے نہ ہو رہا۔ مان رہا حج ہے، فرض ہے، ضروری ہے، لیکن وہ کر نہیں رہا وہ حج، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، اپنی ذات پر بھی اور دین پر بھی، اور یہ فسق ہے کھلے عام، یعنی اللہ کے حکم کی یہ توہین کر رہا، خلاف ورزی کر رہا، احکام کا حق مانتا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، اس کے خلاف کر رہا عمل کے۔ رمضان کا مہینہ کھلے عام کھا رہا ہے، بھائی روزہ نہیں جا رہے، نو جی روزہ رکھا نہیں جا رہا، ہاں رکھیں گے بھائی، تو یہ مقصد یہ ہوا کہ یہ مانتا تو ہے ہاں روزہ فرض ہے لیکن رکھ نہیں پا رہا، عمل میں نہیں آ رہا ہے اس کا، تو یہ فسق ہے، یہ ظلم۔ اور اگر یوں کہنے لگے لو صاحب ہمارے کو گھر پہ کھانے کو نہیں جو ہم روزہ رکھیں گے، نعوذ باللہ، بہت سے لوگ کہا کرتے تھے، اب تو نہیں کہتے ایسے، بہت سے لوگ کہتے تھے ایسے، تو یہ کہنا کفر ہے۔ چوتھا حکم ان آیات میں یہ آیا ہے کہ رشوت لینا مطلقاً حرام ہے، اور خصوصاً عدالتی فیصلے پر رشوت لینا اور بھی زیادہ خطرناک۔ پانچواں حکم ان آیات سے یہ واضح ہوا کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ تسلیم اور ان کی شریعتیں اصول میں بالکل متفق اور متحد ہیں، جزوی فروعی احکام ان میں مختلف ہیں، اور یہ اختلاف بڑی حکمتوں پر مبنی ہے۔ جیسے ابھی مثال دی حکیم یا ڈاکٹر کی، ایک آدمی کو بخار ہے، اس کو ڈاکٹر نے دوسری گولی دی، دوسرے کو بخار ہے، اس کو اور دی۔ اب کوئی پوچھے صاحب یہ ایسے ایسے کیوں، تو وہ تو ڈاکٹر حکیم ہی بتائے گا پھر کہ یہ بچہ ہے، اس کو یہ ہیٹ والی گولی ابھی برداشت نہیں ہوتی، یہ بڈھا ہے، اس کو ہیٹ کی بھی ضرورت ہے، اس لیے اس کو ہیٹ والی دی، اور اس کو الرجی ہے، اس لیے الرجی کی اس کے لیے ساتھ یہ گولی لگائی، زائد کر دی ہم نے تاکہ اس کو اس دوا سے انفیکشن نہ ہو۔ یہ تو حکیم جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک اور خالق بھی ہے، ہمارا حکیم بھی ہے، اس لیے کبھی بھی شریعت کے کسی بھی معاملے میں آدمی اپنے عقل کو دخل نہ دے۔
یوں نہ سوچے کہ صاحب یہ کام یوں ہوتا تو یوں ہوتا، یوں ہو جاتا تو یوں ہوتا، نہیں، اللہ نے جو ہمیں حکم دے دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلا دیا، اب اس میں چونوں چرا کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عقل نبی سے بڑی نہیں ہے، ہم نبی سے بڑے دیندار نہیں ہیں، اور ہمارا مزاج یا ہماری عقلیں ہمارے بنانے والے سے زیادہ نہیں جانتی، بنانے والا جانتا ہے اور پھر ہمیں شریعت پہ چلانے والا جانتا ہے۔ اب کوئی آدمی ڈرائیور اور کنڈکٹر سے بحث ہے، ڈرائیور سے کہ صاحب تو کیسی گاڑی چلا رہا، بیکار ہے، کنڈکٹر سے تجھے ٹکٹ کاٹنا بھی نہیں آتا، تو ہر آدمی کہے گا لے بھائی تو چلا لے پھر۔ تو اس لیے ایک بزرگ کے پاس سے اس کا شاگرد مرید فارغ ہو کے گئے کہ حضرت میں جا رہا ہوں، کچھ نصیحت فرما دو۔ کہ ایک کام کرنا، خدا مت بننا، رسول مت بننا، بس یہ نصیحت ہے۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، میں خدا کیسے بنوں گا؟ خدا ایسے بنتے ہیں لوگ اپنا ہی حکم چلاویں کہ بس میری چلے، اور نبی ایسے بنتے ہیں سب لوگ میری اتباع کریں۔ تو نبی مت بنے آدمی، خدا مت بنے، اللہ کا بندہ بنے اور نبی کا پکا سچا امتی بنے۔ یہ ہے اصل دین، یہ ہے اصل شریعت۔ ورنہ فیصلوں کو تو یہود بھی اللہ کے رسول کے پاس یہاں لے گئے ہیں، لیکن ماننے کے لیے نہیں لے گئے، ویسے لے گئے تم دیکھ لو، اگر ہماری مزاج کے مطابق ہوگا تو مان لیں گے، اور نہیں تو ہم منع کر دیں گے، ہم یوں کہہ دیں گے پھر بھائی ہم تو تورات کے ماننے والے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، جب اللہ رسول نے فرمایا کہ ہم تو تورات کے ماننے والے، اللہ رسول نے فرمایا تورات میں بھی یہی لکھ رہا ہے، اسے پڑھ کے دیکھ لو۔ اللہ تعالی ہم سب